اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں سے سلام عرض ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ سامعین گرامی، قرآن سورہ انعام آیت نمبر 164 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ اس کی یہ مراد ہے کہ جو کوئی کرتا ہے جو کوئی تو وہ اسی کے ذمے ہے۔ سامعین گرامی، یہ آیت ہم نے اس لیے پیش کی، یہ آیت کا ٹکڑا پیش کیا اس لیے کہ آج کل یہ ایٹیٹیوڈ عام ہے اور بدقسمتی سے ہم میں رائج ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں رائج ہو گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل تحقیق اور تحقیق یافتہ جو ہے وہ افراد کہتے ہیں، اور ایک گروہ کہتے ہیں جن کی سانس سانس میں تحقیق جو ہے وہ بسی ہے۔ اب وہ بغیر تحقیق کے باتیں کر رہے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ بس سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ جناب سید و سرکار ہمارے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی ہمارے 7ویں امام، جو امت مسلمہ کے 7ویں امام ہیں، جن کا نام مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں نے ان کی شان میں ایک شخص نے گستاخی کی جس کا نام ہے ملعون سلفی۔ اس کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن سلفی، ملعون ہے وہ بے شک، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کی گستاخی کا جواب تو ہم ابھی آپ کو دیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک بات جو کہ اگر کسی کی غلط بات ہے، بھلے ہی وہ اپنا کر رہا ہے، تو اس کو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اب اس عبد الرحمن سلفی نے جب یہ گستاخی کی تو بڑے بڑے چینلز نے عبد الرحمن سلفی کے بجائے جناب ابتسام الہی ظہیر کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دی۔ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عبد الرحمن سلفی نہیں ہے، یہ ابتسام الہی ظہیر ہیں، اہل حدیث کے اسکالر۔ اہل حدیث سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا کوئی ہم سے اختلاف رکھتا ہے تو آپ اس کے ذمے وہ گناہ دھر دیں گے جو اس سے ہوا نہیں ہے۔ تو ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس گستاخی کا ذمہ دار۔ جناب اتنے بڑے بڑے لوگ اپنے جو ہے وہ تھم نیل میں لگا رہے ہیں جناب ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ میں ان کے موقف سے، ان کی رائے سے، ان کے نظریے سے قائل نہیں ہوں، مگر جب یہ شخص، مجھے معلوم تھا پہلے سے بھی کہ اس شخص کی یہ رائے نہیں ہے جو گستاخی اس آدمی نے، ملعون سلفی نے کی ہے، یہ اس سے بری الذمہ ہے، مگر یہ لوگ جو ہے وہ جب اس کی عبد الرحمن سلفی والی گستاخی دکھا رہے ہیں تو ان کی بیچارے کی تصویر لگا رہے ہیں، ان کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ ان کا بھتیجا یا بھانجا ہے۔ تو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ اس بے گناہ کی جو ہے وہ تصویر لگا کر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ عبد الرحمن سلفی نہیں ہے، وہ تو عبد الرحمن سلفی سمجھ کر، تو یہ گروہ جو کہ تحقیق میں اعلیٰ درجے کا سمجھا جاتا تھا، اب اتنا بے تحقیق ہو گیا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عبد الرحمن سلفی نہیں ہے، اور ہر آدمی اس کو فارورڈ کیے جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اتنی اس کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی گئی۔ یہ عالم ہے، یہ عالم، ان کو معلوم ہی نہیں عبد الرحمن سلفی کون ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بنا دی انہوں نے۔ تو اب میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ تردید کی
کہ یہ عبد الرحمن سلفی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. پھر ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان بھی بیان کریں گے اور عبد الرحمن سلفی جو کہ گستاخ ملعون ہیں اس کو دندان شکن جواب دیں گے. سامعین گرامی، اب ان کا جو ہے وہ آپ لا تعلقی کا بیان سنیے کہ یہ تو بیچارے کہہ رہے ہیں ایک سازش تیار کی جس میں ایک بد تہذیب، بدتمیز، بے ادب انسان کو میرا اور بھائی شامل ظہیر کا بانجا شو کر کے ہمارے خلاف جو ہے ایک وبیلا یا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی. میرا ہرگز ان سے تعلق نہیں. عبد الرحمن سلفی آزان علی نام کا جو لڑکا ہے وہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے جبکہ اس کا تعلق علامہ شہید کے خاندان سے ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے خاندان کی تربیت میں گالی گلوچ، بے ادبی کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. ہم جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معتقد ہیں، ان کی عظمت، ان کی عزت کا دفاع کرنے والے ہیں، اسی طرح اہل بیت اعظام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد جن میں جناب زین العابدین محمد باقر، جناب جعفر سعادت، حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں، اور ان کے بعد آنے والے بزرگ بھی ہم دل کی عطا گیا. سامعین گرامی، اب یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے اپنی عقیدت بھی انہوں نے پیش کی اور یہ بھی بتایا کہ اس شخص سے میرا تعلق نہیں ہے. تو جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ ویڈیو پر تھمبنیل بنایا، ان کے اوپر کراس، اور کئی ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بہتے ہوئے پانی پر تنکوں کی طرح بہے چلے جا رہے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس شخص کی تصویر لگا رہے ہیں وہ شخص نہیں ہے جو گستاخی کر رہا ہے. ہاں، گستاخی کی تو ہم بھرپور مذمت ہی نہیں کریں گے، اس کو دندان شکن جواب بھی دیں گے. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ خاموش بیٹھ جائیں گے تیرے جھوٹ پر؟ اب تیرا جھوٹ ہم دکھاتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت نہ صرف اہل تشیع کرتا ہے بلکہ اہل تسنن بھی کرتا ہے، اور اہل تسنن میں سے جو اہل حدیث علماء ہیں جن میں الصواعق المحرقہ کے لکھنے والے شیخ احمد بن حجر مکی جو تھے وہ امام کعبہ رہ چکے ہیں. یہ امام کعبہ، اس امام کعبہ کی جو کتاب ہے اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. سامعین گرامی، یہ کتاب الصواعق المحرقہ ہے، ابن حجر مکی جو کہ ایک دور میں امام کعبہ رہ چکے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ علم و معرفت و فضل و کمال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے وارث تھے. آپ کو بکثرت درگزر کرنے کا اور حلم اختیار کرنے کی وجہ سے کاظم کہتے ہیں. اہل عراق میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ضروریات کو پورا کرنے والا دروازہ کے نام سے یعنی باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں. یہ تو باب الحوائج کہہ رہے ہیں، اللہ کا دروازہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو زبان درازی کر رہا ہے وہ اللہ کی گستاخی کر رہا ہے. اللہ کے دروازے کی گستاخی کرنے والا بے شک اللہ کی گستاخی کرنے والا ہے. ہم آپ کو ایک اور قدیم کتاب سے دکھائیں گے. یہ اہل سنت کی کتاب، اہل حدیث علماء کے نزدیک بہت جو ہے وہ اہم کتاب ہے. یہ تاریخ ابن خلکان، یہ وہ تاریخ ہے جس میں رجال کی اور لوگوں کی بحث ہوتی ہے. اب اس کتاب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ جلد نمبر 5 ہے، اور اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے کیا ثناخوانی بیان ہو رہی ہے، کیا مدح سرائی بیان ہو رہی ہے. یہ دیکھیے کہ ابو الحسن موسیٰ الکاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم 12 امام میں سے ایک رضی اللہ منہم اجمعین ہیں. ٹھیک ہے، یہ رضی اللہ ہیں جن کی شان میں یہ عبد الرحمن سلفی
زبان درازی کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں کس سلف کو ماننے والا ہے. سلف تو یہ لوگ ہیں، تو اب تو کون سا سلفی ہے؟ تو مجھے یہ لگا کہ جو فلسفی نہیں بن سکتے وہ خود ساختہ سلفی بن جاتے ہیں. یہ کتاب ہے نور الثقلین فرائض السمتین کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی ایک محدث نے لکھی تھی اہل سنت کے. اس کا نام تھا الجوینی خراسانی. کہا جاتا ہے کہ یہ ذہبی کے بھی استاد تھے، اور بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کے صفحہ نمبر جب 332 میں پہنچتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ روایت میں 12 ائمہ کی امیوں کا نام بھی ہے. ارے ذلیل، جو امام کی ماں کی عزت نہ کرے اس کی ماں کی جو ہے وہ سیرت، وہ ہے کوسچن مارک، وہ ہے اس کی ماں کی سیرت سوالیہ نشان ہے. میرے امام کی ماں کا نام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. یہ مفصل حدیث ہے سامعین گرامی. اس کو ہم بڑا مختصراً دکھائیں گے کہ تمام حجتوں کی امیوں کے نام بھی موجود ہیں. یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب نہیں ہے، یہ اہل تسنن کے اہل حدیث کے محدث کی کتاب ہے. یہ ذہبی کے شاگرد کی کتاب ہے جس کا نام الجوینی تھا، جس کو امام الجوینی کہتے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کی والدہ آمنہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مولا علی علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فاطمہ بنت اسد ہیں. ہر ایک کے بارے میں یہ خدائی منشور ہے. یہ تمہارے گھر کے امام نہیں ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں. اور اللہ کے بنائے ہوئے امام کی امیوں کا ذکر اللہ نے اپنے رسول کی زبان اقدس سے کیا ہے. یہ دیکھ، ابو القاسم محمد بن حسن اور قائم ہیں ان کی والدہ جاریہ، اور نام نرجس ہے، جس کی امی کا نام حدیث رسول میں آئے، جس کی امی کا نام روایت میں آئے، جس کی امی کا نام حدیث کی کتابوں میں آئے. تو ان کی شان میں بولنے سے پہلے تو یہ دیکھ لے کہ تیری امی کا نام جو ہے وہ کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے. بہرحال اگر تو کسی شریف امی کا بیٹا ہوتا تو کبھی بھی امام کی امی کی گستاخی نہیں کرتا. سامعین گرامی، ہم نے آپ پر حق آشکار کرنے کی کوشش کی. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. جب ابتسام الہی ظہیر صاحب نے کہا ہے کہ اس بے ادبی اور اس بے ادب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے ایک بے گناہ کے خلاف جو ہے وہ ایسی بات کی. ہر اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے جس نے ان کے خلاف کمپین چلائی. اور امام کی امیاں تو روایات میں آئی ہیں، یہ ہم نے ثابت کر دیا. اب اس میں جرات ہے تو وہ اپنی امیوں کے نام بتائے کہ صرف وہ شرافت میں آتے ہیں، وہ ثابت کرے. بہرحال یہ کام ہوا کیوں، یہ شوشہ اٹھا کیوں؟ یہ شوشہ اس لیے اٹھا کہ حال ہی میں ایک مفتی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو ایک پورا محاذ کھل گیا تھا. اب وہ محاذ یہ تھا کہ اب یہ دیکھا جاتا کہ کون کون لواطت میں ماہر ہے. اب لواطت تو آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آپ ذرا ڈکشنری دیکھیے گا. تو اقلام پرستی بھی کہتے ہیں اس کو. تو بہرحال کون کون تھا؟ اب جیسے کہ میں نے یہ کتاب دکھائی تھی تاریخ ابن خلکان، تو اب تاریخ ابن خلکان کی ایک اور جو ہے وہ جلد ہے میرے پاس 7، 6 اور 7. اور اس میں جب آپ یحییٰ ابن اقسم کی طرف جائیں گے کہ جو اس گستاخ
کے جو ہے وہ پیشوا ہیں یحییٰ ابن اقسم، اصل میں انہوں نے جو ہے وہ بڑے بہترین شعر کہے تھے، ایسے شعر کہے تھے کہ آپ خود ہی دیکھ کر پاؤس کر خود ہی اندازہ لگائیں کہ کیا شوق تھا حضرت کو. یہاں تک کہ مامون نے یحییٰ سے کہا کہ قاضی زنا میں تو حد کی رائے دیتا ہے، یعنی یحییٰ بن اقسم، اور لواطت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں پاتا. تو یہ کیوں ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ یہ پوری ریسرچ جو ہے وہ جناب شہریار آبادی دے رہے ہیں، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس جگہ سے، اس ریسرچ سے لواطت کے شعبے میں یحییٰ ابن اقسم اور ان جیسے لوگوں کی جو خدمات، اور آج تک جو کہ جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ادارہ جو ہے وہ تعلیم سو کا کوئی ادارہ بچا ہوگا جس میں یہ کام نہ ہوتا ہو. تو جیسے کہ سیاستدان مہنگائی کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑتے تھے، ویسے ہی لواطت میں کہیں تفتیش نہ ہو جائے کہ کون کون اس دور میں لواطت میں ملوث ہے، یہ شوشہ چھوڑا گیا. اس بات کو جو ہے وہ بالکل ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی گستاخی پر. تو گستاخی کا شوشہ اس لیے چھوڑا گیا کہ لوگوں کی توجہ گستاخی کی طرف آ جائے، لوگ لواطت کے شعبے میں ریسرچ کے کون لواطت کر رہا ہے آج کل ہٹ جائیں. یہ ساری سازش ہمیں لگتی ہے. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.